السلام علیکم کلاس، حیات ریاض ہیئر۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے تجارتی بینک اور اس کے فرائض۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں تجارتی بینک کی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تجارتی بینک جو ہوتے ہیں وہ مرکزی بینک کے علاوہ ہوتے ہیں اور وہ نفع کمانے کی غرض سے وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقصد صرف اور صرف منافع کمانا ہوتا ہے۔ اب یہ تجارتی بینک گورنمنٹ کے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ مرکزی بینک کے علاوہ ملک میں تجارتی بینک بھی ہوتے ہیں جو کہ نفع کمانے کی غرض سے وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک طرف لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف وہی رقم تاجروں، صنعت کاروں اور دوسرے ضرورت مندوں کو قرض دے کر سود کماتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ جو تجارتی بینک ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ بینک کی طرح نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ بینک جو مرکزی بینک ہے وہ لوگوں کی امانتیں وصول نہیں کرتا، وہ ان تجارتی بینکوں کی امانتوں کو وصول کرتا ہے۔ اور یہ جو تجارتی بینک ہوتے ہیں، نیشنل بینک ہے، حبیب بینک ہے، یو بی ایل ہے، عسکری ہے، جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ بینک ہیں، وہ سارے کے سارے لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں۔ لوگ وہاں پر اپنی امانتوں کو جمع کرواتے ہیں، پھر یہ تجارتی بینک جو ہوتے ہیں انہی رقوم کو تاجروں کو، صنعت کاروں کو، بزنس مین لوگوں کو، قرض داروں کو قرض دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں اور ان سے سود کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا بینک چلتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو بھی وہ سود دیتے ہیں، یعنی کہ جس بندے نے وہاں پر پیسے اپنے جمع کروائے، فکس ڈپازٹ کروائے، جب وہ فکس ڈپازٹ کراتا ہے تو تجارتی بینک جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے 7%، 10% جتنی بھی ریشو ہوتی ہے اس ریشو پر اس سے پیسے لے لیتا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے جمع کروائیں، ہم آپ کو پر منتھ اتنے % پروفٹ دیں گے۔ سپوز دیٹ نیشنل بینک نے یا ایچ بی ایل نے سود کی شرح جو ہے وہ 10% بتائی کہ آپ ہمیں پیسے جمع کروائیں، ہم آپ کو اس کے بدلے میں 10% پر منتھ جو ہے وہ ہم آپ کو سود ادا کریں گے۔ لیکن جب یہی بینک صنعت کاروں کو، بزنس مینوں کو پیسے دیتا ہے سود پر تو ان سے 15% یا 20% لیتا ہے۔ تو جس بندے نے رکھوائے تھے پیسے اسے 10% دیے اور جس کو آگے دیے تھے اسے 20% لیے۔ یہ جو ایکسٹرا 10% ہوتا ہے یہ ان کا پروفٹ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بینک کام کرتے ہیں۔ تو یہ ضرورت مندوں کو قرض دے کر سود کماتے ہیں۔ اس طرح یہ بینک ملک میں صنعتی، تجارتی اور کاروباری ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ بینک جو ہیں یہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، تو اس طریقے سے صنعت کار جو ہیں صنعتیں لگا سکتے ہیں، تاجر حضرات تجارت کر سکتے ہیں اور کاروباری حضرات جو ہیں وہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں نیشنل بینک، حبیب بینک، بینک آف پنجاب، عسکری بینک وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ کے تجارتی بینک ہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں اس کے فرائض کی۔ تجارتی بینک لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کی امانتیں جمع کر کے، امانت سے مراد وہ پیسے وہ لوگ جو بینکوں کے پاس جمع کرواتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اس رقم کو واپس طلب کر سکتے ہیں۔ تجارتی بینک مختلف شرح پر منافع بھی دیتا ہے، ابھی ہم نے بات کی کہ لوگ ان کے پاس امانتیں جمع کرواتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان سے وہ واپس بھی طلب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس بندے کو پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے جس نے فکس ڈپازٹ کروا رکھی ہو۔ جب آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں، فکسڈ کروا دیتے ہیں، تب آپ کو پیسے جب ضرورت پڑے واپس لینے ہوں تو اس کے لیے آپ کو پہلے نوٹس دینا پڑتا ہے، پھر وہ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے۔ اگر آپ کا فکس ڈپازٹ نہیں ہے، یعنی کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو پھر آپ جب بھی چاہیں پیسے نکلوا سکتے ہیں، اور جب آپ فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے فوراً پیسے نہیں لے سکتے، بلکہ اس سے پہلے بینک کو ایک نوٹس دینا پڑتا ہے، بینک کو یعنی کہ بتانا پڑتا ہے۔ جو فکس کرواتے ہیں پھر بینک ان کو ہر مہینے منافع بھی دیتا ہے، یعنی کہ سود بھی دیتا ہے۔ تو پہلا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتا ہے۔ اب اس کا دوسرا فرض ہے کہ وہ قرض دیتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ اپنی امانتوں کو بینکوں میں جمع کرواتے ہیں، تو دوسری طرف وہی بینک جو ہے اپنی ذمہ داری پر ضرورت مندوں کو قرض کے طور پر دیتا ہے۔ اس طرح سود کا کام کرتا ہے۔ یہ قرضے بینک کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، بینک جو ہے وہ چلتا ہے لوگوں کی امانتوں پر،
لوگ جتنے بھی پیسے دیتے ہیں وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، پھر انہی پیسوں کو آگے قرض دے کر ان سے سود لے کر وہ اپنا بینک چلاتا ہے۔ دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرضے دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا فرض ہنڈیوں کو بٹا لگانا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہنڈیوں کی کہ ہنڈیاں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجارتی بینک لوگوں کو براہ راست قرض دینے کے علاوہ ان کی ہنڈیوں کو بھی بٹا لگاتے ہیں۔ یہ بھی قرض جاری کرنے کی ایک صورت ہے، لیکن اس میں ہنڈی کو ہی دور دراز منتقلی کا عمل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر تاجر حضرات ایک دوسرے سے لین دین کرتے وقت ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ ادائیگی کے لیے ہنڈی لکھ دیتے ہیں، جس کی مدت عموماً 3 ماہ سے 9 ماہ تک ہوتی ہے۔ ہنڈی کو بٹا لگانا یا ہنڈی کیا ہے؟ ہنڈی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی 2 تاجر حضرات، مثال کے طور پر ایک تاجر ہے ملتان کا، دوسرا ہے کراچی کا، اب ملتان والے بندے نے کراچی والے بندے کو پیسے دینی تھی، بڑی رقم دینی تھی، 5 لاکھ 10 لاکھ، بجائے کہ نقد رقم دینے کے وہ ایک چیک لکھ کر دے دیتا ہے۔ یہ جو ہنڈی ہے یہ ایک چیک کی ایک صورت ہے بڑی، تو وہ ہنڈی لکھ کر دے دیتا ہے، اس کے اوپر اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر اسے جو بندہ پیسے دے رہا ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ڈیٹ وغیرہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ جس بندے کو اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ اسے ہنڈی بھیج دیتا ہے اور بینک کا نام بھی لکھ کر دے دیتا ہے۔ آگے کراچی والا بندہ اس ہنڈی کو، مطلوب جو اس کے اوپر بینک کا نام لکھا ہوا ہوگا، اس بینک کے پاس جائے گا وہ ہنڈی لے کر، اسے بینک کو وہ ہنڈی دکھائے گا اور وہ اسے پیسے دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ہنڈی کو بٹا لگانا یا ہنڈیاں۔ تو تجارتی بینک کے فرائض میں ایک اہم فرض ہنڈی کو بٹا لگانا بھی ہے۔ آسان اعلی مبادلہ، تبدیل ایکسچینج کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، میڈیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلی مبادلہ کے طور پر کام کرتا ہے جو کسی ملک کا مرکزی بینک نے جاری کرتا ہے، اس لیے بینک کے جاری کردہ نوٹ بطور اعلی مبادلہ کے لوگوں میں گردش کرتے ہیں، لیکن تجارتی بینکوں نے اس لین دین کو اور بھی آسان بنا دیا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو 1 لاکھ روپے ادائیگی کرنی ہو تو اس کی شکل میں ادائیگی کرے، وہ تجارتی بینک کے چیک کر کے اپنے دستخط کر کے چیک دے دیتا ہے۔ ابھی پچھلے ٹاپک میں نے بات کی کہ ایک بندہ ملتان بیٹھا ہے، کراچی بیٹھا ہے، اب اگر اس نے اسے پیسے بھیجنے ہیں تو بجائے کہ نقد پیسے بھیجنے کے وہ اسے چیک لکھ کر دے دے گا، اور جب کراچی والا بندہ اس چیک کو وصول کرے گا، اس چیک کے اوپر بینک کا نام لکھا ہوگا، اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی ہوگی، وہ اس بینک کے پاس لے کر جائے گا، وہ بینک چیک اپنے پاس رکھے گا اور اسے پیسے دے دے گا۔ زر کی بحفاظت منتقلی، پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں تجارتی بینکوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، اب اسے نیٹ کیش آپ لے کر نہیں جا سکتے، حالات خراب ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چوری ڈکیتی کچھ بھی، تو بجائے کہ نقد پیسے لینے کے تجارتی بینک نے ایک آسانی دی ہوئی ہے، اس نے ایک سہولت دی ہے۔ وہ کیا؟ بینکوں کے لوگ اپنی رقم کو ایک دوسرے سے شہر سے بذریعہ چیک اور ڈرافٹ منتقل کر سکتے ہیں۔ چیک اور ڈرافٹ بھی چیک کی ایک صورت ہے پڑی، یعنی کہ ڈرافٹ کے اوپر بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، تو وہ بندہ اس بینک کے پاس جاتا ہے، اسے دکھاتا ہے اور اسے پیسے وصول ہو جاتے ہیں۔ تو تجارتی بینکوں کے ایک اہم اور فرائض میں زر کی بحفاظت منتقلی بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔